السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دارالافتاء جنتی مسجد گوکل پوری سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک دو سوال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال محمد فرحان جمال مظفر نگر سے معلوم کرتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتائیے، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ عورت عدت میں ہے، اسی درمیان اس کی حقیقی ماں کا انتقال ہو گیا، تو کیا وہ اپنی مرحومہ ماں کو دیکھنے جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ جی فرحان جمال صاحب، دوران عدت شدید ضرورت، مثلا طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے یا گھر منہدم ہو جائے، گر جائے، تو ایسی صورت میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ لیکن کسی قرابت دار کے رشتہ دار کا انتقال ہونا یا ماں کا انتقال ہونا یہ ضرورت شدیدہ میں نہیں آتا، لہذا عدت کے زمانے میں عورت کا گھر سے نکل کر ماں کے چہرے کو دیکھنے جانا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ کہ عورت ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اور اگر ضرورت شدیدہ نہیں ہے تو وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور عورت کا ماں کا یا کسی بھی رشتہ دار کا انتقال ہونا یہ ضرورت شدیدہ میں نہیں آتا، شریعت نے اس کو شدید ضرورت نہیں مانا، لہذا متعدہ عدت کے زمانے میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرحان جمال صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، آپ نے فتاوی دارالعلوم کے حوالے سے بتایا کہ بجلی کو کنکشن کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، چاہے مسجد میں استعمال کی جائے، گھر میں استعمال کی جائے، مدرسے میں استعمال کی جائے۔ حالانکہ ہمارے یہاں ایک بڑے عالم دین نے اجازت دی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ بھائی جان، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ بات یہ پوچھنی ہے کہ دارالافتاء میں جو مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کس نے بٹھایا ہے؟ میں نے بٹھایا ہے، آپ نے بٹھایا ہے، عوام نے بٹھایا ہے؟ ظاہر ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ان کو عوام نے تیار کرایا ہے، تیار کرے ہیں، پھر ان کو دارالافتاء میں بٹھایا ہے۔ تو دارالافتاء میں جو بیٹھے ہوئے مفتی ہیں، ہم ان کی مانیں گے۔ اگر وہ مفتی فتویٰ دے کہ جائز ہے تو ہم جائز کہہ دیں گے، اور وہ کہے جائز نہیں ہے تو ہم جائز نہیں کہیں گے۔ اب یا تو تیار کر کے دارالافتاء میں مفتی کو بٹھانا چھوڑ دو اور فتویٰ ہر کسی سے لیتے رہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، مفتیان کرام کو تیار کرتے ہیں، پھر دارالافتاء میں انہیں بٹھاتے ہیں، تو ہم ان کی مانیں گے۔ اور ان مفتیان کرام کا فتویٰ ہے دارالعلوم کا کہ بنا کنکشن کے بجلی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو جائز نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اگر کوئی اور مزید آپ کو پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے، محمد عامر انصاری نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ حضرت ابو طالب کیا جہنمی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گے اور ان کو کم سے کم عذاب ہوگا، ان کو دوزخ کے جوتے پہنائے، جہنم کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو بھائی، ابو طالب کا جہنم میں جانا، جنت اور جہنم یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ جنت میں پہنچانا، جنت میں لے جانا، جہنم میں ڈالنا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، مالک الملک ہے، وہ جس کو چاہے جیسا چاہے عذاب دے، اسے کلی اختیار ہے، مالک الملک ہے۔ مالک الملک کو اپنی ملکیت میں مکمل تصرف کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ وہ ایمان والوں کو جہنم میں ڈال دے، تھوڑا عذاب دے، زیادہ عذاب دے، یہ اس کا تصرف ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ لیکن جنت اور جہنم کا معیار ایمان کو بنایا گیا ہے،
اور چونکہ روایات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ ایمان نہیں لائے، مگر چونکہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے ہمدرد و غمگسار رہے ہیں، چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جہنم میں جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کا دماغ ابلے گا۔ تو یہ ہم پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، روایت میں ملتا ہے۔ بس اتنا ہی ہے، اور مجھے اور آپ کو دعا کرنا چاہیے اللہ ہم سب کی اور ایمان والے کی جہنم سے حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ حضرات سے درخواست ہے، بھائی ہونے کے ناطے سے، چھوٹا بڑا بھائی ہونے کے ناطے سے، میرے بھائی، میرے پیارے عزیز دوستو، اور جو میری بہنیں مجھے سنتی ہے، خاتون مجھے سنتی ہے، ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ جو مسائل ہم سے پوچھتے ہیں اس میں ایک تو اپنا نام لکھا کرے، تاکہ ہم جو ڈائری میں لکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، ہمیں خوشی ملے گی۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے بھائی کہ آپ اب کوئی بھی سوال معلوم کر سکتے ہیں، آپ کو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سوال معلوم کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ ہمیں معلوم ہوگا تو ہم جواب دیں گے، معلوم نہیں ہوگا تو اپنے بڑوں سے معلوم کر کے، کتابوں میں تلاش کر کے، چھان بین کر کے ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہماری کمیٹی نے، صدر صاحب نے اور بہت لوگوں نے الحمدللہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہمیں کتابیں لا کے دے رکھی ہے، اور بڑی ضرورت کا ہمارے پورا کرنے کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ سب آپ حضرات کی وجہ سے ہیں کہ آپ حضرات مسئلے معلوم کریں تاکہ ہم کتابوں میں دیکھ کر آپ حضرات کو مسائل کا حل بتا سکیں۔ دارالفتہ جنتی مسجد سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ سوالات کی جوابات پیش ہوتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات سنیں گے، اور بھائی آپ کی ذرا سے تھوڑی سی سیکنڈوں میں کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، آپ اسے ضرور شیئر کر دیا کریں۔ آپ بھائی ہونے کے ناطے سے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ گھروں میں مستورات پہ پہنچے، چھوٹے بڑوں پہ پہنچے، تاکہ انہیں بھی ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ امید ہے آپ عمل کریں گے۔ جزاک اللہ، آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔